الرحمن الرحیم. بہم، اب خیال کرنا ہے، بہم، ہوم کی ضمیر کا مرجع اب تلاش کرو. بہم اور وہ ینہون عنہ، روکتے ہیں دوسروں کو بھی قرآن سے. ینہون عنہ عن القرآن، اور وہ بے ایمان روکتے ہیں دوسروں کو بھی عنہ عن القرآن، اور ینہون عنہ خود بھی رکتے ہیں اس سے، دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی قرآن سے رکتے ہیں. کوئی نہیں نا آپ موجود جی؟ کو بولو صحیح. ینہون عنہ کوئی نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو کسی نے نہیں روکا ادھر نہیں جانا؟ یہی بیچارے بیٹھے ہوں گے. ہاں ہو نہیں سکتا. اب بھی ایسی قوم موجود ہے ینہون، روکتے ہیں. اور روکنے کے بھی کئی انداز ہیں. دورہ صرف شروع کر دیا، ادھر چھٹیاں ادھر دورہ صرف. سال تک نہیں آیا زارا بھائی یضربو، اب 2 مہینے بیٹھا ہے جی پڑھو جی زارا بھائی یضربو. اور کوئی شروع ہے دورہ میراث پر، واہ واہ، دورہ میراث پر. اور کوئی شروع ہے دورہ بکواس پر، منطق، اجل منطق، کوئی منطق پر شروع ہے جی. سارے سال 10 سال منطق نہیں آئی، اب 2 مہینے میرے پاس آ جاؤ سارے چیلے، میں آپ کو پورا منطق کا ماہر بنا دوں گا. یاد رکھو اب اشاعتی بات ناسمجھی سے یہ بات کام شروع کر دیا ہے. حالانکہ جب شیخ القرآن نے دورے تفسیر شروع کیے نا تو اس وقت او تہلکہ مچا دیا. جتنے یہ للڑ پارٹی تھی یہ بیچارے روتے کہ یہ کیا ہو گیا. 8 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں، 2 مہینے غلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور طاہر کے پاس جاتے ہیں، ہماری بات ہی کو نہیں سنتا. واپسی آ کر تو ہمیں سمجھانے لگتے ہیں. انہوں نے شروع کیا دورہ صرف، دورہ نحو، دورہ میراث، تحقیق مسائل، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بھیڑوں کو پابند کرو، یہ کہیں دورہ تفسیر میں بھول کے نہ پہنچ جائے. اور جو آ گیا پھر ان کا بنتا نہیں، بشرطے کہ نسب صحیح ہو. اگر نسب غلط ہو تو پھر میں یستا میں ہو الہی کا بھی بنتا ہے. صحیح ہو نسب، ضد نہ کرے، قرآن سنے قرآن کھینچ لیتا ہے. تو پہلے انہوں نے خود یہ روکا، پھر آ گیا چھٹیاں ہو رہی ہیں طالب علموں کو بلایا جا رہا ہے. ہاں جی کیا پروگرام ہے جی؟ او جی آپ چلا لگا لیں بہتر ہے، چلا لگا لیں بہتر ہے. اب اگر یہ کہتا نا قرآن نہ پڑھ تو یہ کام خراب ہے، اس کو چلا لگا لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، یہ بھی قرآن سے روکنا ہے. حالانکہ اصل تبلیغی وہ ہے جو کہے اپنے طالب علموں کو کہ جاؤ یہ قرآن پاک پڑھ کے آؤ اور پھر تبلیغ کرو. اور یہ چلا قرآن پڑھو. اب قرآن پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے، چلے کا زیادہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ کہتا نہیں، کہتے ادھر نہیں جانا، توبہ توبہ، ادھر گیا تو کام خراب ہے. بھئی ادھر جائے گا نہیں تو بنے گا کیا؟ تو بہرحال ینہونا، یہ سارے غیر قرآن کے دورے کرنے والے عملاً قرآن سے روکتے ہیں. ہاں چاہے کوئی اپنا بیٹھا ہے یا بیگانہ بیٹھا ہے. انہوں نے خواہ ایک نئی وہ مکڑی کی طرح دکان لگائی ہوئی ہے. بھائی وہی طالب علم جو ہیں ان کو قرآن پڑھاؤ. ہم کب آپ کو روکتے ہیں کہ آپ طالب علموں کو جمع کرنا ہے جمع غفیر، تو بجائے اس کے رمضان میں شروع ہیں ذرا یہ نیکی ہو رہی ہے. اور پھر جب فضائل بیان کرتے ہیں نا الصرف یہ ماں پڑھ رہے ہیں، ماں یہ ماں ہے، باقی ہے خدا کے بندے. ہاں بھائی دیکھو ینہونا، آپ جتنے ہیں نا آپ کبھی یہ سوچ لیں اور ہر بندہ پورا سال محنت کرے دورے تفسیر کے لیے تیار کرنے کے لیے. آپ جتنے بیٹھے ہیں
اگر ایک ایک ساتھی یہ فکر بنا لینا میری ڈیوٹی ہے طالب علموں کو دوسروں کو دورے پہ تیار کرنا ہے، تو جتنے آپ بیٹھے ہیں ان سے 10 حصے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اور اصل کام بھی یہ ہے لوگوں کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں سکول کالج والوں کو بھی اس لائن پہ لگاؤ دورے پر۔ اور یہ دورہ ایسا باطل کے لیے زہر قاتل ہے، آپ کو پتہ نہیں بیچارہ وہ تڑپتے کتنے ہیں دورے سے۔ اور توحید و سنت کے مشن کی بقا دورہ تفسیر ہے، تقریریں شکریریں نہیں، قرآن پاک کے دورے ہیں، ابتدا بھی انتہا بھی۔ تو اس لیے خود بھی قرآن کے دائی بنو اور ہر ایک آدمی کو آگے دائی بناؤ، ینہونا نہ بنو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، ینہونا منع کرتے ہیں، خود بھی ینہونا دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اضلال و ینہونا، اور خود بھی رکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ینہون الناس عن القرآن، لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے، وینہون یبعدون عن القرآن بانفسہم، اپنے آپ کو بھی دور رکھتے ہیں تاکہ اوروں پر فرق اثر نہ پڑے۔ وَإِن یہلکون الا انفسہم، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو۔ یہ جو قرآن کے قریب آتے بھی نہیں، آنے دیتے بھی نہیں، تو یہ نری ہلاکت ہے۔ اور یہ ہلاکت انہی پر پڑے گی۔ وما یشعرون، اور شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعلمون ذکر نہیں کیا، یشعرون غایت حماقت ظاہر کرنے کے لیے کہ گدے جتنی سوچ بھی نہیں ان کی، گدے میں بھی شعور ہے لیکن ان مولویوں میں کمثل وما یشعرون، شعور سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچ ہے ہی کوئی نہ بدھو پارٹی کی۔ اگر سوچ ہوتی تو قرآن سے روکتے یا خود رکتے ہیں؟ گدے جتنا بھی شعور کوئی نہیں۔ ولو ترا، معلوم ہوتا ہے قرآن سے روکنا یہ ہلاکت ہے۔ ان کو بھی بتا دو ان یہلکون الا انفسہم، قرآن سے روکنا یہ ہلاکت ہے۔ وما یشعرون، ولو ترا، اگر تو دیکھے اے مخاطب، اذ وقفوا علی النار، جس وقت روکے ہوئے ہوں گے آگ کے کنارے پر۔ وقفوا علی النار، یہ قرآن سے رکنے والے اور دوسروں کو منع کرنے والے، اگر تو دیکھے نا وہ منظر، اذا وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر، وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور منہ کالے، اور وہاں پر فرشتے جکڑ کے لے جائیں گے بزرگوں کو، اور وہاں پر یہ کھڑے ہوں گے۔ فقالو، وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا۔ وہ کیفو، جہنم کے کنارے پر جب کھڑے ہوں گے نا تو ان کے ذہن میں خیال آئے گا شاید کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے، یہ جہنم کے کنارے پہ جو روک دیا ہے شاید اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت فقالو، کہیں گے یا لیتنا، ہائے بربادی ہماری، نردو، ہم واپس کیے جاتے، بلا نکذب بآیات ربنا، بلا نکذب، ہاں خیال کرو جہاں واو قائم مقام ہے فا کے، اور نکذب کا نصب ہے تقدیر ان کی وجہ سے۔ یا لیتنا تمنی کا جواب ہے، یا لیتنا ہائے افسوس ہم واپس کیے جاتے، ولا نکذب، اور نہ جھٹلاتے ہم، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہوتے ہم ایتوں کو ماننے والوں سے، من المؤمنین، ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہوتے من المؤمنین۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن عذاب اور ہلاکت ہو کیوں ہوگی؟ ینہون عنہ وینہون عنہ،
یہ اسی وجہ سے ہوگی، خود بھی قرآن کے قریب نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اسی کا بیان ہے لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔